السلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے لیے بہت سعادت اور شرف کی بات ہے کہ میں آج اس اسکول میں حاضر ہوں اور ایسی تقریب میں حاضر ہوں کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید کی مشہور صورت ہے سورۃ الرحمن، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کی پہلی آیت یاد رکھتے ہیں، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن سکھانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. علم کسی سے لفظ نکلا ہے معلم کا، اور معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، پروفیسر کو، استاد کو. تو قرآن مجید کی سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. تو جن اساتذہ نے ان بچوں کو حفظ کرایا ہے، یہ جو اساتذہ مزید بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں یا کرا چکے ہیں، در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نائب ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف حلقے بنے ہوئے تھے، ذکر کا بھی تھا اور دوسرے حلقے بھی تھے. ایک تعلیم کا حلقہ تھا تو آپ اس میں جا کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی جو ہیں وہ مسلمانوں کو، لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو یہ ادارہ اور اس ادارے کے تمام وہ اساتذہ جو ایک نیک مقصد کے لیے ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک درجے میں نیابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درجے میں نیابت ہے. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہوں اور قرآن سکھا رہے ہوں. اگر ادارہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اساتذہ چاہے کوئی سا بھی مضمون پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ اکنامکس پڑھا رہے ہوں یا میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں یا کوئی بھی پڑھا رہے ہوں، لیکن ان کا مقصد بچوں کو بہترین مسلمان بنانا ہے اور قرآن و سنت کے قریب لانا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہوں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کو بھی، اس ادارے کے اساتذہ کو بھی، اور خاص طور پر ان دونوں معصوم بچوں کو کہ جنہوں نے محنت کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن مجید محفوظ کیا. اور ان دونوں بچوں کے والدین کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ بچوں کو تو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں جو قرآن مجید دیا جا رہا ہے اس کے ہماری زندگی میں کیا نتائج برپا ہوں گے، لیکن والدین کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو قرآن میں ڈالا ہے بہت سوچ سمجھ کر ڈالا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کی کوئی مثال ملنی مشکل ہے. حقیقت میں یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے الفاظ کی بھی تاثیر ہے، اس کے معنی کی بھی تاثیر ہے، اور اس پر عمل کی بھی بہترین تاثیر ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ، وہ فرماتے تھے کہ خبیرہ گاؤ زبان ہے یا کوئی منرلز کی کوئی دوائی ہے تو وہ اگر کوئی ڈاکٹر کھائے گا اور حکیم استعمال کرے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ان پڑھ جاہل دیہاتی استعمال کرے گا اسے بھی فائدہ ہوگا. خبیرہ گاؤ زبان حکیم کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا،
اور کوئی ان پڑھ جاہل آدمی کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی اپنی تاثیر ہے۔ یہ جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ان کے دل دماغ پر اس کی ایسی عجیب و غریب تاثیر مرتب ہو جاتی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے، اور ان کی آخرت تو یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ان سب معصوم بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چاہے وہ حافظ ہوں یا نہ ہوں لیکن اس کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ ضرور کریں۔ اسکول میں جتنی پابندی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے معصوم ساتھیوں، میرے معصوم بچوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور یہ کوشش کیا کریں کہ کم از کم 1 مہینے کے اندر آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ 1 مہینے میں نہ ہو تو کم از کم 2 مہینے میں ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ اس لیے میں اس نصیحت کے ساتھ اجازت لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والدین کی بھی اپنے بچوں سے آنکھیں ٹھنڈی رکھے، اور جن معصوم بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور جن کی تقریب میں آج ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین مسلمان، پکا حافظ اور امت کو ہدایت دینے والا بنا دے۔